بچے کن لوگوں سے ملتے جلتے ہیں. بعض اوقات ہمارے بچے ایسی غلط ماحول میں پڑ جاتے ہیں وہ ماحول ان کو نکلنے نہیں دیتا. ہمارے بچے ہمارے پاس اس لیے نہیں آتے کہ اگر ابو اور امی کو یہ بات پتہ چلے گی تو وہ بہت ناراض ہوں گے، وہ غصے ہوں گے، ان کا دل ٹوٹے گا. آپ اپنے بچوں سے یہ بات کہیں کہ بیٹا بیٹی آپ کو اگر کبھی ایسے حالات پیش آئیں آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم غصے کا اظہار نہیں کریں گے. پچھلے کئی ماہ سے ہم نے کچھ ایسے واقعات اپنی کمیونٹیز میں ہوتے ہوئے دیکھے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ میں آپ سے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کروں کہ جو بڑا حساس موضوع ہے، بڑا سینسیٹیو موضوع ہے. پھر ہم نے پچھلے دنوں میں چند ایسے واقعات دیکھے کہ نوجوان بچوں نے خودکشی کی. تو ان تمام واقعات کے بعد میرے ذہن میں کچھ چیزیں آئیں کہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں بحیثیت ایک فیملی کاؤنسلر، بحیثیت ایک بچوں کے ڈاکٹر، ان کی نفسیات اور ہماری ضروریات اور ہماری کمیونٹی کی ضروریات کے حوالے سے. میں نے 3 ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جن پر میں آپ سے گفتگو کروں گا. پہلا ایریا تو ہے بچوں کی پرورش کے حوالے سے، دوسرا ایریا ہے ان کی شادی کے حوالے سے، اور تیسرا ایریا ہے کمیونٹی سپورٹ کے حوالے سے. ان 3 پہلوؤں سے میں آپ کو چند ٹپس دینا چاہتا ہوں. بچوں کی پرورش کے حوالے سے جو سب سے پہلی بات میں یہ کہتا ہوں آپ سے کہ دیکھیں اللہ کے دین کا وقار، اس کا مقام، اس کی محبت، اس کی ڈگنیٹی بچوں کے دلوں میں بٹھانا یہ آپ کا اور میرا کام ہے. یہ اللہ کا دین کوئی مظلوم دین نہیں ہے، کوئی غریب اور فقیر دین نہیں ہے. دیکھیں اللہ کے دین کی جتنی محبت اور مقام آپ اپنے بچے کے دل میں بٹھائیں گے، اپنے عمل اور اپنے رویے کے نتیجے میں بچہ دین سے اتنا زیادہ قریب ہوگا، اس لیے کہ دین ہی ہمیں وہ ریفیوج پرووائڈ کرتا ہے، وہ شیلٹر پرووائڈ کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اپنی ان دنیا کی زندگی کو کامیاب اور جنت بنا سکتے ہیں. دوسری بات میں یہاں بچوں کی پرورش کے حوالے سے یہ کہوں گا، ان کی صحبت کو دیکھیے، ان کے دوستوں کو دیکھیے. بچے کن لوگوں سے ملتے جلتے ہیں. رینڈم فیملی سے اپنے بچوں کو نہ ملنے دیجیے. ہمارے کلچر میں سلیپ اوور کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے. بچوں کہیں آپ فیملی کو پوری طرح جانتے بھی نہیں ہیں، بچے بچیاں اوروں کے یہاں جا کر رات گزار رہے ہیں، یہ کنسپٹ ہمارے یہاں نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کو نہ صرف یہ کہ بچے کے دوستوں کے حوالے سے تعارف حاصل کرنا چاہیے بلکہ ان کی فیملیز کے حوالے سے. تو رینڈم لوگوں سے، رینڈم بچوں سے اپنے بچوں کو نہ ملنے دیں. دوسری بات اسی حوالے سے میں بچوں سے کہتا ہوں، اگر آپ اپنے دوستوں کا تعارف اپنے والدین سے نہیں کرا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی دال میں کالا ہے، وہاں کوئی گڑبڑ ہے. تو آپ کو فوری طور پر چیک کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ میں اپنے دوستوں کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ انٹروڈیوس نہیں کرا پا رہا. تو اس کی وجہ تلاش کیجئے اور ایسے دوست تلاش کیجئے جن پر آپ فخر کریں اور فخر کے ساتھ ان کا ذکر اپنے والدین کے ساتھ کر سکیں. اسی حوالے سے میں آپ کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ بچوں کی زندگی میں کوئی ڈسپلن ہونا چاہیے کہ بچے رات کو کس وقت تک باہر رہ سکتے ہیں. تو میں نے جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کی، بنیادی بات یہ ہے آپ ان کے ماحول کو چیک رکھیں، ان کے دوستوں کو، ان کے دوستوں کی فیملیز کو، انہیں اپنے گھر بلائیں، ان سے پورا تعارف آپ کا ہو. دوسرا پہلو جس پر میں ٹپس آپ کو دینا چاہتا ہوں بچوں کی شادیاں ہیں. دیکھیں شادیوں کے حوالے سے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ آج کے جو ڈائنامکس ہیں نا، جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، وہ 50 سال پرانا زمانہ اور اس کے ڈائنامکس مختلف تھے. آج کی ضروریات اور تقاضے مختلف ہیں. بچوں کی شادی میں جلدی کیجیے. بچوں کی شادی کے حوالے سے ہم اپنے معیار کو اتنا اوپر کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں رشتہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ہم اس کو اتنا ڈیلے کرتے ہیں کہ بچوں کو اینڈ آف دا ٹنل کو روشنی بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی اور بچوں کی عمریں بڑھ رہی ہوتی ہیں. پھر بچے پریشان ہو کر خود اپنے لیے رشتے تلاش کرتے ہیں. تو لہٰذا بچوں کی شادی میں جلدی کیجیے. تیسرا پہلو جس پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ اصل میں میری آج کی گفتگو کا بنیادی پہلو، وہ ہے فیملی کمیونٹی سپورٹ سسٹم. دیکھیں ایک تو ہمارے تعلقات آپس کے بڑے فارمل ہو گئے ہیں اور ہم لوگ ملتے ہیں مسجد میں، ہم لوگ ملتے ہیں بڑی بڑی گیدرنگز کے اندر، لیکن ون آن ون جو ہمارے تعلقات ہونے چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے گھر کو وزٹ کریں، اس رواج کو بڑھائیے.
اور اس میں تکلفات کو کم سے کم کیجئے، جس کے نتیجے میں تعلقات میں بہتری آتی ہے اور ہم ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ اس کلچر کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ سے ایک اور بات کروں گا، دیکھیں بعض اوقات ہمارے بچے ٹریپ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ہمارے بچے ایسی غلط ماحول میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن وہ ماحول ان کو نکلنے نہیں دیتا۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو ان کی اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کر کر ہمارے بچوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے بچے ہمارے پاس اس لیے نہیں آتے کہ اگر ابو اور امی کو یہ بات پتہ چلے گی تو وہ بہت ناراض ہوں گے، وہ غصے ہوں گے، ان کا دل ٹوٹے گا۔ دیکھیں اپنے بچوں کے حوالے سے انہیں ایک بات کا آپ یقین دلائیں، ایک تو آپ کی کمیونیکیشن اپنے بچوں کے ساتھ بڑی اوپن ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں سے یہ بات کہیں کہ بیٹا بیٹی آپ کو اگر کبھی ایسے حالات پیش آئیں آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم غصے کا اظہار نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ بچیوں کا ایک الگ حلقہ ہونا چاہیے جہاں بچیوں سے جو ان کا کوئی مینٹور ایسا فرد ہو جو مغرب کے ڈائنامکس کو سمجھتا ہو، جو حالات کو سمجھتا ہو، ایک ایسا مینٹور، بچیوں کا مینٹور بچی یا کسی سینئر سسٹر کو لے لیں، سسٹرز فار سسٹرز، بوائز فار بوائز، یہ بہت ضروری ہے ہماری کمیونٹیز کے اندر۔ آخری بات میں آپ سے یہ کروں گا، اپنے بچوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی دعا بچوں کے لیے اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ بچوں کے لیے دعا کیجئے، رات کے لمحات میں، اپنے ان مخصوص لمحات میں جہاں دعا کی قبولیت کے اور مزید امکانات بڑھ جاتے ہیں، آنسو بہا کر، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنے بچوں کے لیے دعا کیجئے۔